بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ میں آپ کی مطالعہ پاکستان کی ٹیچر نازیہ یونس دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ گرلز کالج سے آپ سے مخاطب ہوں۔ بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہندوستان پر مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور گزشتہ ویڈیو میں ہم نے لودھی خاندان سے مغل خاندان تک پڑھا تھا۔ آج ہم مغلیہ سلطنت کے بارے میں پڑھیں گے۔ مغل سلطنت کا نقشہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ مغل سلطنت کا 1526 میں آغاز ہوا اور اس کا خاتمہ 1857 میں ہوا، جبکہ 15 سال تک سوری سلطنت بھی قائم رہی، تو مجموعی طور پر مغل خاندان نے 316 سال تک دہلی کے تخت پر حکومت کی۔ مغل سلطنت کا نقشہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ مغل سلطنت کابل سے لے کر کلکتہ اور چٹاگانگ تک مغلوں نے حکومت کی۔ مغل بادشاہوں کی سب سے بڑی طاقت ان کی جنگی مہارت تھی، جن کی گن پاؤڈر اور توپ مشینوں کا استعمال مغلوں نے شروع کیا۔ مغلوں نے اپنے دور حکومت میں نہ صرف جنگی سازوسامان میں ترقی کی، بلکہ انہوں نے بڑے بڑے قلعے، چھاونیاں، باغات، مساجد، فوارے بھی تعمیر کروائے اور ایک بہترین حکومت چلا کر دکھائی۔ مغل سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر 1526 سے 1530 تک دہلی سلطنت کے بادشاہ رہے۔ 1530 میں 47 سال کی عمر میں بابر نے انتقال کر لیا۔ بابر کا مقبرہ افغانستان کے شہر کابل میں باغ بابر میں واقع ہے۔ ظہیر الدین کے بعد اس کا بیٹا ناصر الدین محمد ہمایوں مغل سلطنت کا دوسرا بادشاہ بنا۔ ہمایوں 1530 سے 1540 تک بادشاہ رہا۔ ہمایوں کے دور اقتدار کے آخری 2-3 سالوں میں اس کا مقابلہ شیر شاہ سوری سے ہوا۔ شیر شاہ سوری نے مغل بادشاہ ناصر الدین محمد ہمایوں کو شکست دی اور جلاوطن ہونے پر مجبور کر دیا، اور یوں مغل سلطنت کا عارضی طور پر خاتمہ ہوا اور سوری سلطنت کا آغاز ہوا۔ سوری سلطنت 1540 سے 1555 تک تقریباً 15 سال تک قائم رہی۔ سوری سلطنت کا نقشہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ فرید خان المشہور شیر شاہ سوری سوری سلطنت کے پہلے بادشاہ ہیں۔ شیر شاہ سوری 1540 سے 1545 تک تقریباً 5 سال تک بادشاہ رہے۔ شیر شاہ سوری کی کئی یادگاریں تعمیرات میں سے ایک جی ٹی روڈ کی تعمیر بھی ہے۔ یہ شاہراہ چٹاگانگ بنگال سے شروع ہو کر لاہور سے کابل تک جاتی ہے۔ شیر شاہ سوری کا انتقال 1545 میں ہوا اور ان کا مقبرہ ریاست بہار انڈیا میں کیرلا کے سسارم میں واقع ہے۔ شیر شاہ سوری کے بعد اس کا بیٹا اسلام شاہ سوری اگلے 9 سال تک یعنی کہ 1545 سے 1554 تک بادشاہ رہا۔ اسلام شاہ سوری کا مقبرہ اپنے باپ کی قبر سے 1 کلومیٹر دور سسارم میں ہی واقع ہے۔ 1554 میں اسلام شاہ سوری کی وفات کے بعد اس کا 12 سالہ بیٹا فیروز شاہ سوری چند روز تک بادشاہ رہا، جسے شیر شاہ سوری کے بھتیجے عادل شاہ سوری نے قتل کر دیا اور عادل شاہ سوری خود بادشاہ بنا، لیکن وہ بھی 1 سال تک حکومت کر سکا اور 1555 میں اسے قتل کر دیا گیا۔ عادل شاہ سوری کے قتل کے بعد اس کا بہنوئی ابراہیم شاہ سوری چند ماہ تک حکومت کر سکا۔ ابراہیم شاہ سوری کے بعد سکندر شاہ سوری دہلی سلطنت کا بادشاہ بنا، لیکن وہ بھی حکومت کرنے میں ناکام رہا۔ یہ وہ وقت تھا جب مغل بادشاہ ہمایوں ناصر الدین محمد ہمایوں 15 سال کی جلاوطنی کے بعد ایک بار پھر سے طاقتور ہو چکا تھا۔ ہمایوں نے ایک لشکر کے ہمراہ سوری بادشاہوں سے کئی جنگیں لڑی اور وہ اپنی حکومت واپس لینے میں کامیاب رہا اور اگلے 11 ماہ تک پورے ہندوستان کا بادشاہ رہا۔ ہمایوں کا مقبرہ دہلی بھارت میں واقع ہے۔ ہمایوں کی موت کے بعد اس کا بیٹا جلال الدین محمد اکبر بادشاہ بنا۔ اکبر 1542 میں امرکوٹ سندھ کے مقام پر پیدا ہوا۔ اکبر نے نصف صدی تک پورے ہندوستان پر حکومت کی اور اسے اکبر دی گریٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جلال الدین اکبر
1556 سے 1605 تک تقریباً 49 سال تک شہنشاہ ہندوستان رہا۔ اکبر نے اپنے دور حکومت میں فتح پور سکری شہر بسایا جو آج بھی مغل سلطنت یادگار ہے۔ اسی شہر میں 1605 میں اکبر کا انتقال ہوا اور اکبر کا مقبرہ بھارتی شہر آگرہ میں کے اسکندریہ میں واقع ہے۔ اکبر کی وفات کے بعد اس کا بیٹا نور الدین محمد جہانگیر سلیم بادشاہ بنا۔ جہانگیر 1605 سے 1627 تک تقریباً 22 سال تک ہندوستان کا بادشاہ رہا۔ جہانگیر کا مقبرہ لاہور پاکستان میں واقع ہے۔ جہانگیر کے بعد اس کا بیٹا شہاب الدین شاہ جہاں ہندوستان کا بادشاہ بنا۔ شاہ جہاں 1627 سے 1657 تک تقریباً 30 سال تک شہنشاہ ہند رہا۔ دہلی کا لال قلعہ شاہ جہاں کے دور حکومت میں ہی تعمیر ہوا۔ شاہ جہاں کی تعمیرات کردہ کئی یادگاروں میں سے ایک تاج محل آگرہ بھی ہے۔ تاج محل کا شمار دنیا کے 7 عجوبوں میں ہوتا ہے اور شاہ جہاں کا مقبرہ بھی تاج محل میں ہی واقع ہے۔ شاہ جہاں کے بعد اس کا بیٹا محی الدین محمد اورنگزیب عالمگیر بادشاہ بنا۔ اورنگزیب 1658 سے لے کر 1707 تک تقریباً 49 سال تک شہنشاہ ہندوستان رہا۔ اورنگزیب عالمگیر مغل سلطنت کا یہ مغل تاریخ کی سب سے زیادہ وسیع و عریض حکومت تھی۔ اورنگزیب نے کئی قلعے مساجد تعمیرات کی۔ اورنگزیب کا مقبرہ بھارتی ریاست اورنگ آباد کے شہر حلدہ آباد میں واقع ہے۔ 1707 میں اورنگزیب کے بعد اس کا بیٹا محمد اعظم شاہ صرف 3 ماہ تک بادشاہ رہا اور اعظم شاہ کے بعد اورنگزیب کا ایک اور بیٹا بہادر شاہ اول 1707 سے 1712 تک 5 سال تک بادشاہ رہا۔ بہادر شاہ اول کے بعد اس کا بیٹا مرزا جہاں داد شاہ 1 سال کے لیے بادشاہ بنا۔ 1712 سے 1713 تک بادشاہ رہا۔ مرزا جہاں داد کو اس کے بھتیجے مرزا محمد فرح سید نے قتل کر دیا اور وہ خود 1713 میں بادشاہ بن گیا۔ محمد فرح سید کے بعد اس کا چچا زاد بھائی مرزا رفیع الدرجات صرف 4 ماہ تک بادشاہ رہا۔ رفیع الدرجات کے بعد اس کا بھائی مرزا رفیع الدولہ صرف 3 ماہ کے لیے بادشاہ رہا۔ رفیع الدولہ جسمانی اور ذہنی طور پر معذور تھا۔ رفیع الدولہ اور اس کا بھائی رفیع الدرجات دونوں ہی دلی میں حضرت قطب الدین کی درگاہ میں دفن ہیں۔ رفیع الدولہ کے بعد مرزا نیک سیار کو بادشاہ کے طور پر سامنے لایا گیا۔ نیک سیار اورنگزیب عالمگیر کا پوتا تھا۔ چند ہفتوں میں نیک سیار کی بھی چھٹی ہو گئی اور نیک سیار کے بعد محمد شاہ ہندوستان کا بادشاہ بنا۔ رفیع الدولہ کے انتقال کے بعد سید برادران نے شہزاد ناصر الدین کو محمد شاہ کے لقب سے تخت نشین کرایا۔ اگرچہ اس نے تاج و تخت پر سید برادران کی مدد سے حاصل کیا تھا لیکن اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پیر مارنا شروع کر دی اور آخر کار اس نے 1722 میں ان سے نجات حاصل کر لی۔ مرزا محمد شاہ تاریخی کتابوں میں عیاش اور رنگیلا بادشاہ تصور کیا جاتا ہے مانا جاتا ہے۔ محمد شاہ کے دور ہی سے مغل سلطنت ڈگمگانا شروع ہو گئی تھی اور مختلف ریاستیں خود مختار بن گئی تھی اور رہی سے ہی جو کسر تھی وہ نادر شاہ کے حملے نے پوری کر دی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ روز بروز زور پکڑتی گئی، طاقتور ہوتی گئی۔ مرزا محمد شاہ نے تقریباً 28 سال تک دہلی سلطنت پر حکومت کی۔ اس کے بعد احمد شاہ 1748 میں اپنے باپ محمد شاہ کے انتقال کے بعد تخت نشین ہوا۔ وہ 1725 کو لال قلعہ دہلی میں پیدا ہوا۔ جب احمد شاہ ابدالی ہندوستان پر دوبارہ 1751 میں حملہ آور ہوا تو احمد شاہ ان کے مقابلے کے لیے آیا۔ سرہند کے مقام پر دونوں فوجوں کا زبردست مقابلہ ہوا جس میں احمد شاہ فاتح پایا۔
اور اس نے پنجاب پر قبضہ کر لیا۔ 1754 میں اس کی حکومت سے برطرف کروا دیا۔ احمد شاہ کو برطرف کرنے کے بعد جہانداد شاہ نے دوسرے بیٹے عزیز الدین کو تخت پر بٹھایا۔ تخت نشینی کے وقت اس کی عمر 55 برس تھی۔ اس کی تقریباً پوری عمر قید ہی میں گزر گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ انتظام میں حکومت اور سپہ گیری کے عملی تجربے سے محروم تھا۔ عالمگیر دوم ایک کمزور حکمران تھا۔ عالمگیر دوم ثانی اور اس کے وزیر عماد الملک کے مابین کشیدگی رہتی تھی۔ عالمگیر ثانی کے بعد شاہ عالم ثانی 1759 سے 1806 تک 48 سال تک دہلی کا بادشاہ رہا۔ شاہ عالم ثانی کے بعد اکبر شاہ ثانی 1806 سے 1837 تک 31 سال تک دہلی سلطنت کے تخت و تاج پر حکومت کرتا رہا۔ اکبر شاہ ثانی کے بعد اس کا بیٹا بہادر شاہ ظفر ہندوستان کا آخری مسلمان حکمران رہا۔ بچہ مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر 1837 میں اپنے والد اکبر ثانی کی وفات کے بعد تخت نشین ہوا۔ انگریزوں نے اس زمانے میں پاک و ہند پر قبضہ جما لیا۔ میرٹھ کے باغیوں نے جنگ آزادی کے دوران دہلی پر قبضہ کر کے اسے تخت نشین کرایا، اگرچہ وہ ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ستمبر 1857 میں بہادر شاہ ظفر نے ہڈسن کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، بہادر شاہ ظفر پر غداری کے الزامات لگا لیے اور مقدمہ چلا لیا اور انہیں جلا وطن کر کے برما بھیج دیا گیا۔ بہادر شاہ ظفر تقریباً 5 سال کے بعد انتقال کر گئے اور ان کا مقبرہ جو ہے وہ رنگوں میں برما رنگوں میں واقع ہے۔ بابر نے جس مغل سلطنت کی بنیاد 1526 میں رکھی تھی، وہ آخرکار بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں جنگ آزادی 1857 میں ہندوستانیوں اور بہادر شاہ ظفر کی شکست کے ساتھ ختم ہوئی اور انگریزوں نے براہ راست ہندوستان پر اپنی حکومت شروع کر لی۔ ان کا مقبرہ رنگوں میں واقع ہے۔ جنرل ایوب خان بہادر شاہ ظفر کی قبر پر فاتح پڑھنے کے لیے بھی گئے۔ اب یہاں تک مسلمانوں کا دور حکومت ختم ہو جاتا ہے اور یہاں سے آگے جو ہے ہندوستان پر انگریزوں کا اقتدار چھا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اب ہندوستان میں انگریز کیسے حکومت قائم کرتے ہیں۔